اب توجہ کرنا، ہر صحابی ہر مدینے والے کی یہ خواہش ہے نبی ہمارے گھر میں آ جائے. ہر ایک نے کہا حضور ہمارے گھر میں آ جائے، ہمارے گھر میں آ جائے. میرے نبی نے بڑا عجیب بڑا ارشاد فرمایا، آپ کا ایمان دعویٰ ہوگا. میرے نبی نے فرمایا اے مدینے والوں، میں کسی کا دل دکھانے نہیں آیا، میں تو دلوں کو سہارا دینے کے لیے آیا ہوں. فرمایا میں کسی کے گھر نہیں جاتا. فرمایا دعوها فإنها مأمورة من اللہ. فرمایا یہ میری اونٹنی ہے، میں اس کی مہاریں چھوڑ دیتا ہوں، اس کی رسیاں چھوڑ دیتا ہوں. یہ اللہ کے حکم سے جس کے دروازے پر جا کر بیٹھ جائے گی تو مجھے والا اس کا مہمان بن جائے گا. سبحان اللہ. اب ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، رب سے کال ملا رہا ہے، یا اللہ نبی ہمارے گھر میں آ جائے، یہ اونٹنی ہمارے دروازے پہ بیٹھ جائے، کملی والا ہمارے گھروں میں آ جائے. اب اونٹنی کو حضور نے چھوڑ دیا، مہاریں چھوڑ دی، رسیاں چھوڑ دی. اب مدینہ کی گلیاں کے اندر، گلیوں کے اندر یہ اونٹنی جا رہی ہے. جاتے جاتے قبیلہ بنی نجار کے محلے کے اندر پہنچ گئی. اب ہر قبیلے والا ہر آدمی یہی سوچ رہا ہے میرے دروازے پر بیٹھ جائے گی، میرے دروازے پر بیٹھ جائے گی. علماء کرام نے لکھا ہے چلتے چلتے ایک غریب صحابی تھا جس کا نام حضرت ابو ایوب انصاری تھا، یہ اس کے دروازے پر آ کر بیٹھ گئے. سبحان اللہ. بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے یہ غریب صحابی تھے، بالکل غریب صحابی تھے. بعد لوگوں نے جا کر اپنے پاؤں سے اونٹنی کو اٹھانا شروع کر دیا کہ یہ غریب صحابی کا گھر ہے، نبی کے شیان شان نہیں، یہاں سے اٹھ جا. علماء کرام فرماتے ہیں اونٹنی نے اپنی گردن زمین کو پکڑ لی کہ میں اسے گھر کی مہمان ہوں. نبی کی محبت دیکھو. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دروازہ
اللہ سے کہتے ایک خط لکھا میرے نبی کے نام، جس کے اندر اس نے یہ لکھا اشہد ان محمد رسول اللہ، اور علماء کے حوالے کر دیا۔ فرمایا ایسے کرنا اگر تمہاری زندگی کے اندر وہ کملی والا نبی آ جائے، آخری نبی آ جائے، اس کو یہ میرا خط بھی دے دینا اور اسے یہ پیغام دے دینا کہ یا رسول اللہ وہ آپ کی ذات کو سچا بھی کہہ رہا تھا اور اس نے آپ کے لیے مکان